اگر ہماری کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے آدرنیہ شیخ شریف اللان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ان کے علم اور عمر میں برکت دے، آمین۔ فرعون کا ظلم۔ فرعون نے بنی اسرائیل سے اینٹیں بنوائیں، کہا میں تمہارا رب ہوں، ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت غمگین تاریخ تھی۔ إذا أعجبتكم قصصنا فلا تنسوا شيخنا الفاضل الشيخ شريف علان في الدعاء اللهم بارك في علمه وعمره آمين۔ ظلم فرعون۔ سخر فرعون بني إسرائيل في صنع اللبن وقال أنا ربكم الأعلى وأمر بقتل كل ذكر قصة حزينة جدا۔ فرعون کا ظلم۔ ڈاٹ فرعون نے بنی اسرائیل سے اینٹیں بنوائیں، مردوں سے دن رات کام لیا۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت غمگین تاریخ تھی۔ ظلم فرعون۔ سخر فرعون بني إسرائيل في صنع اللبن وقال أنا ربكم الأعلى وأمر بقتل كل ذكر قصة حزينة جدا۔ موسی کی ولادت۔ ظلم کے وقت موسی پیدا ہوئے، ماں نے انہیں صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ سبحان اللہ۔ ولادة موسى۔ ولد موسى في زمن الظلم فوضعته أمه في التابوت وألقته في اليم فرباه الله في بيت فرعون۔ سبحان الله۔ نبوت کا آغاز موسی 40 سال کے تھے۔ طور پہاڑ پر اللہ نے کلام کیا، میں اللہ ہوں۔ اس دن سے وہ نبی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ بداية النبوة۔ كان عمر موسى 40 سنة كلمه الله في الطور إني أنا الله فصار نبيا۔ الله أكبر۔ موسی کی پیدائش سے پہلے کا معجزہ بنی اسرائیل بہت تکلیف میں تھے۔ فرعون نے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، موسی کی ماں کو اللہ نے سکون دیا۔ آنے والا نبی محفوظ تھا۔ معجزة قبل ولادة موسى۔ كان بنو إسرائيل في شدة وأمر فرعون بقتل كل ذكر، لكن انظروا قدرة الله، أعطى الله الطمأنينة لأم موسى۔ النبي القادم كان محفوظا۔ موسی کی ولادت۔ اسی رات موسی پیدا ہوئے۔ گھر میں ڈر تھا، رونا نہیں تھا۔ اللہ نے ماں کے دل میں نور ڈالا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، جیسے حضرت ابراہیم انگلی چوستے تھے۔ ولادة عجيبة۔ في تلك الليلة ولد موسى، كان هناك خوف ولا بكاء، أنزل الله النور في قلب الأم، كان الطفل جميلا جدا مثل إبراهيم يمص إصبعه۔ اللہ کا کرشمہ موسی کو دودھ کی ضرورت تھی، لیکن فرعون کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے اسے اپنی ماں کا دودھ پلوایا۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ سبحان اللہ۔ كرامة الله۔ احتاج موسى إلى الحليب ولكنه لم يرضع من نساء فرعون فرده الله إلى أمه لترضعه۔ هذه حفظ الله۔ سبحان الله۔ صندوق میں دریا۔ جب خطرہ بڑھا اللہ نے کہا اسے صندوق میں ڈالو اور دریا میں چھوڑ دو۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا، لیکن دل میں سکون تھا، اللہ راستہ بنائے گا۔ التابوت في اليم۔ لما اشتد الخطر أوحى الله فألقيه في اليم، ألقته الأم وهي تبكي ولكن قلبها مطمئن، الله سيجعل له مخرجا۔ فرعون کے محل میں صندوق نیل میں تیرتا ہوا۔ فرعون کے محل پہنچا، آسیہ نے اسے اٹھایا۔ اللہ نے دشمن کے گھر میں دوست پالا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ في قصر فرعون جرى التابوت في النيل حتى وصل قصر فرعون فأخذته آسيا رب الله حبيبه في بيت عدوه، هذه تدبير الله۔ آسیہ کا پیار۔ آسیہ نے کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے قتل کرنا چاہا، آسیہ نے روک دیا۔ اللہ نے موسی کو بچا لیا۔ دشمن کے گھر میں حفاظت۔ حب آسيا۔ قالت آسيا
قرة عين لي ولك أراد فرعون قتله فمنعته آسيا فحفظ الله موسى الحماية في بيت العدو. ماں کے پاس واپسی موسی نے کسی کا دودھ نہ پیا. بہن مریم نے کہا میں دائی جانتی ہوں. اللہ نے ماں کو واپس بلوا لیا. ماں نے دودھ پلایا اور اجرت بھی ملی. سبحان اللہ. الرجوع إلى الأم. لم يرضع موسى من أحد فقالت أخته أدلكم على مرضع فرده الله إلى أمه فأرضعته وأعطيت أجرا. سبحان الله. فرعون کے محل میں پرورش موسی محل میں بڑے ہوئے. انہیں عزت اور تعلیم ملی لیکن دل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. اللہ نے انہیں حکمت اور قوت دی. وہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے. النشأة في قصر فرعون. نشأ موسى في القصر ونال العزة والعلم ولكن قلبه مع بني إسرائيل وآتاه الله حكمة وقوة وكان ينصر المظلومين. مظلوم کی مدد. ایک دن موسی نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا. ایک بنی اسرائیل سے تھا. موسی نے ظالم کو مکہ مارا. وہ مر گیا. موسی نے فوراً اللہ سے معافی مانگی. نصرة المظلوم. رأى موسى رجلين يتقاتلان أحدهما من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه فاستغفر موسى ربه فورا. مدین کی طرف ہجرت. فرعون نے موسی کو قتل کرنا چاہا. ایک آدمی نے خبردار کیا بھاگ جاؤ. موسی ڈرتے ہوئے مدین چلے گئے. اللہ پر بھروسہ تھا. اے رب مجھے نجات دے. الهجرة إلى مدين. أراد فرعون قتل موسى فجاءه رجل اخرج إني لك ناصح فخرج موسى خائفا إلى مدين وكان متوكلا على الله رب نجني من القوم الظالمين. فرعون کا کھانا. مدین جاتے ہوئے موسی بھوکے تھے. انہوں نے کہا اے رب میں محتاج ہوں. انہوں نے درخت کے پتے کھائے. فرعون کا حرام کھانا نہیں کھایا. اللہ نے انہیں پاک رزق دیا. طعام فرعون. كان موسى جائعا في طريق مدين فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فأكل من ورق الشجر ولم يأكل من حرام فرعون فرزقه الله رزقا حلالا. مدین کے کنویں پر موسی نے 2 لڑکیوں کو دیکھا. وہ بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں. مردوں نے انہیں دھکیل دیا تھا. موسی نے پتھر ہٹا کر پانی نکالا. پھر سائے میں بیٹھ گئے. عند بئر مدين رأى موسى امرأتين تذودان لا تستطيعان سقي الغنم فزاحمهن الرجال فرفع موسى الحجر وسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شعیب کی بیٹی کا آنا. ایک لڑکی حیا کے ساتھ آئی. اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. موسی نے کہا میرے پیچھے چلو. اس نے پتھر سے راستہ دکھایا. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. مجيء ابنة شعيب جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك فقال موسى امشي خلفي فدلته بالحصى على الطريق. كانت بنت شعيب عليه السلام. شعیب سے معاہدہ. شعیب نے کہا 8 سال میری بکریاں چراؤ. اگر 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری مہربانی. موسی نے کہا انشاءاللہ. انہوں نے 10 سال پورے کیے. یہ صبر اور عاجزی کا وقت تھا. العهد مع شعيب. قال شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج. قال موسى ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوفى موسى 10 سنين كانت أيام صبر وتواضع. چرواہے کی لاٹھی. 10 سال بعد شعیب نے بیٹی کا نکاح کیا اور 1 لاٹھی دی. اس سے بکریاں ہانکو پتوں کو جھاڑو. یہی لاٹھی بعد میں معجزہ بنی. اللہ ہر چیز تیار کرتا ہے. عصا الرعاية. بعد 10 سنين زوجه شعيب ابنته وأعطاه عصا تهش بها على غنمي. وكانت هذه العصا بعد آية الله يهيئ كل شيء. لٹھی کا امتحان. شعیب کے گھر میں بہت سی لاٹھیاں تھیں.
ایک لاٹھی جنت کی تھی۔ شعیب نے بیٹی سے کہا موسی کو لاٹھی دو۔ بیٹی نے وہی خاص لاٹھی اٹھائی، لیکن موسی نے دوسری لاٹھی مانگی۔ اختبار العصا كان في بيت شعيب عصي كثيرة واحدة منها من عصي الجنة، فقال شعيب لابنته أعطي موسى عصا، فتناولت البنت تلك العصا الخاصة لكن موسى طلب عصا أخرى۔ عاجزی کا ثبوت، موسی نے کہا میں خاص لاٹھی نہیں لوں گا، میں عام لاٹھی سے کام کروں گا۔ شعیب خوش ہوئے، انہوں نے کہا تم امانت دار ہو، پھر وہی خاص لاٹھی انہیں دی۔ دليل التواضع، قال موسى لا آخذ العصا الخاصة، سأعمل بعصا عادية، ففرح شعيب وقال إنك أمين، ثم أعطاه تلك العصا الخاصة۔ 10 سال مکمل موسی نے وعدہ پورا کیا، بکریاں چرائیں، محنت کی۔ شعیب نے کہا اب تم آزاد ہو، بیوی اور مال کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ نے برکت دی۔ إتمام العشر، أوفى موسى بالعهد، رعى الغنم واجتهد، فقال شعيب أنت حر الآن، وودعه مع زوجته وماله وبارك الله له۔ مصر کی طرف سفر موسی بیوی کے ساتھ نکلے۔ رات تھی، سردی تھی، راستہ بھول گئے تو اور پہاڑ کے پاس آگ دیکھی۔ ٹھہرو میں آگ لاتا ہوں۔ السفر إلى مصر، خرج موسى مع زوجته، كانت الليلة باردة فضلوا الطريق، فرأى نارا عند جانب الطور، امكثوا إني آنست نارا۔ طور کی آگ اور ندا، موسی آگ کے قریب گئے۔ اچانک آواز آئی اے موسی، بے شک میں اللہ ہوں، اپنی جوتی اتارو، میں نے تمہیں نبی چن لیا۔ اللہ اکبر۔ نار الطور والنداء، اقترب موسى من النار فنودي يا موسى إني أنا الله فاخلع نعليك إني اصطفيتك نبيا، الله أكبر۔ پہلا معجزہ لاٹھی۔ اللہ نے کہا اے موسی اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسی نے پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ موسی ڈر گئے اور بھاگے۔ اللہ نے کہا پکڑو، ڈرو مت، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ الآية الأولى العصا، قال الله ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى، فولى موسى مدبرا ولم يعقب، فقال الله خذها ولا تخف، فعادت عصا كما كانت۔ دوسرا معجزہ ہاتھ کا نور۔ اللہ نے کہا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، جب نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی۔ یہ فرعون کے لیے دلیل تھی تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ الآية الثانية اليد البيضاء، قال الله اضمم يدك إلى جناحك فأخرجها بيضاء للناظرين كنور الشمس، هذه حجة لفرعون لعله يؤمن۔ موسی کی دعا۔ موسی نے کہا اے رب میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ دعاء موسى، قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، فاستجاب الله وجعل هارون نبيا۔ فرعون کے پاس جانا۔ اللہ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ موسی اور ہارون گئے، دل میں اللہ کا بھروسہ تھا۔ الإرسال إلى فرعون، أمر الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فذهب موسى